پہلے تو محمود بھٹی صاحب خود یقین نہیں کرتے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں۔ جو آدمی ایک بستانی روڈ پہ رہتا ہو، 5 مرلے میں رہتا ہو، ماں صفائیاں کرتی ہوں، آپ پیکٹ اڑاتے ہو، اسپینٹ کی چپل پہنی ہو، 50 ٹیمپریچر ہو۔ مجھے یاد ہے عید کا دن تھا جی، اور میں مسجد کے باہر ایسے زمین پہ بیٹھا ہوا، میں ایسے لوگوں کو دے رہا تھا عید والے دن نئے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے کہا ایک دن میرے پاس پیسے آئے، میں نے بھی نئے کپڑے پہنے، اللہ مجھے پکڑ کے فیشن ملے گا۔ فرانس ہی کیوں گئے؟ اس کا انتخاب کیسے ہوا؟ کس طرح پہنچے؟ پاکستان میں فیشن تو میں لے کے آیا تھا، یہاں پہ لائٹس نہیں تھی، کیمرے نہیں تھے، موویز نہیں، میک اپ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں لوگوں کو پتہ تھا۔ میں 50 لڑکیوں کی ٹیم اپنے ساتھ لے کے آتا تھا۔ لیکن مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، ہر آدمی فیشن ڈیزائنر بن جاتا ہے، ہر آدمی فیشن ڈیزائنر نہیں بن سکتا۔ جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو کوئی نیا مجھے حادثہ سننے کو ملتا ہے۔ ابھی کوئی 1 سال پہلے فرانس میں آپ کے گھر پہ پوری ڈکیتی کی واردات ہوئی، یہ کیا معاملہ؟ پورا فلمی سین ہے۔ میں سو رہا تھا اندر، انہوں نے پکڑ کے مجھے ہاتھ کڑیاں لگا کے پستولیں رکھ کے تو ساری میری گڑیاں، میری کتنی چیزیں جو 3 ملین یورو کی وہ میری لے گئے۔ اور وہ پینٹنگ کتنے یورو کی؟ پینٹنگ 1 ملین یورو کی تھی۔ ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق فوڈ شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بٹ صاحب ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ بالکل، میرا موسٹ ویلکم، کیونکہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ انٹرویو کرتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ آپ کے گلے میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو 2004 میں جنرل مشرف صاحب کے ہاتھوں آپ کو ملا ستارہ امتیاز، اور اب آپ کو ملا ہے ہلال امتیاز۔ ہلال امتیاز تو پاکستان کے بڑے سے بڑا سول ایوارڈ آپ کے پاس آ گیا۔ بالکل۔ تو آپ کو کیا سوچتے ہیں کہ آپ کو کیسے یاد رکھا جائے گا، دنیا آپ کو کیسے یاد رکھے گی محمود بھٹی کو؟ پہلے تو محمود بھٹی صاحب خود یقین نہیں کرتے مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آدمی ایک بستانی روڈ پہ رہتا ہو، 5 مرلے میں رہتا ہو، ماں صفائیاں کرتی ہوں، آپ پیکٹ اڑاتے ہوں، اسپینٹ کی چپل پہنی ہو، 50 ٹیمپریچر ہو، کچھ بھی نہیں ہے، وہ محلے میں ایسے بندے بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے عید کا دن تھا جی، اور میں مسجد کے باہر ایسے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا، میں ایسے لوگوں کو دے رہا تھا عید والے دن نئے کپڑے پہنے ہوئے۔ میں نے کہا ایک دن میرے پاس پیسے آئے، میں نے بھی نئے کپڑے پہن لیے، اور اللہ مجھے پکڑ کے فیشن ملے گیا۔ اب جب فرسٹ ٹائم مجھے ستارہ امتیاز ملا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا یہ کیا ہے ستارہ امتیاز۔ اچھا، مجھے بالکل نہیں پتہ تھا۔ ذرا بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہوا۔ جب آپ بھی ہوا۔ کیا واقعہ تھا؟ جب میں پریزیڈنٹ ہاؤس گیا تو میں چھتیں دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ وہ بسامی روڈ یاد آ گیا؟ بسامی روڈ، اور میں کہیں بھی جا کے کہاں پہ بیٹھ گیا ہوں آ کے۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جمشید مارکر، بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوتا تھا، فرینچ پاکستانی ایمبیسڈر بھی رہ چکا، دنیا میں بہت بڑا نام تھا اس کا۔ تو وہ میرے ساتھ، میں اس کو دیکھ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میرے آنسو تھوڑے تھوڑے نکلنے شروع ہو گئے۔ جب مجھے ستارہ امتیاز ملا، جنرل صاحب نے پوچھا کب آئے ہو؟ میں کہ میں کل ہی آیا تھا۔ تو کتنے دن ادھر ہو؟ میں کہ 4-5 دن ادھر ہی ہوں۔ لے کے میں نے اتار دیا، وہ سارے میں کہتے ہیں پہنے رکھا، میں کہ میں نے جیب میں ڈال دیا پکڑ کے، مجھے یقین نہیں آ رہا مجھے ہے کیا ہے۔ ٹھیک۔ جب مجھے پیرس میں ملا نا، تو پھر مجھے پتہ ہے اس کی قدر کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، پتہ چلی۔ جب پھر دنیا سے مجھے ملنے شروع ہو گئے، میرا نام آنا شروع ہو گیا، میڈیا پہ میں آنا شروع ہو گیا، ماشاءاللہ میری ماں کی دعاؤں سے میری نام بن گیا، عزت بن گئی۔ اب جب مجھے پتہ چلا جی مجھے حلال امتیاز ملنا ہے تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں وہاں پہ گیا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس، تو سیم پریزیڈنٹ صاحب مجھے پوچھ رہے کب آئے ہو؟ زرداری صاحب؟ ہاں، ٹھیک ہے، آئی نو ویری ویل۔ کب آئے ہو؟ میں کہ میں کل ہی آیا تھا۔ کتنے دن ادھر ہی؟ میں کہ 4-5 دن ہی ادھر ہی ہوں۔ تو چلیں پھر دیکھتے ہیں، کوئی ملاقات کرتے ہوں، لیکن تو چینج نہیں ہوا، تو ویسے ہی پلے بوائے ہے۔ میں کہ نہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ واہ، تو زندگی کہاں سے کہاں بندے کو لے جاتی ہے؟ زندگی، وہی میں کہتا ہوں، زندگی آدمی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے آدمی آدھی روٹی عزت کی کھا لے، پوری نہ کھائے جو پیٹ میں درد ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ سفر ہے، وہ بسامی روڈ کی گلیاں ہیں، اور اس کے بعد پھر
اقتدار میں بھی لوگوں نے بھی آپ کو عزت دی، فرینچ میڈیا بھی کور کر رہا ہے، پاکستانی میڈیا بھی کور کر رہا ہے، تو کیا ہے کامیابی آپ کے نزدیک، کیا ہے اور اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے، میری ماں کی بڑی دعائیں ہوں گی میرے پاس. میں صبح ابھی بھی ہے نا، اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، میں سوچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. میرے پاس وہ چیزیں آ گئی ہیں میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کے بارے میں. میں صبح ابھی بھی جاتا ہوں 6 بجے اٹھ کے 6 بجے آفس چلے جاتا ہوں، رات کے 8-9 بج جاتے ہیں. میں نے اپنا کاروبار اور اپنی دوستی مکس میں نہیں کرتا. وہاں پہ وہ چکر نہیں ہے جو پاکستان میں، وہ چا لایا، وہ سینڈوچ لے آیا، ڈرائیور گاڑی لگا، نہیں وہاں پہ وہ چکر نہیں ہے. وہاں پہ آفس ٹائم دوست کوئی نہیں ملتے، وہاں پہ کوئی چائے شائے نہیں آتی وہاں پہ. تو وہاں پہ نا ریئل محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن بھی آپ اسی طرح ہی محنت کر رہے ہیں؟ بالکل. میں جب پیرس گیا تھا میرے پاس ایک جیکٹ نہیں تھی، -10 ٹیمپریچر تھا. میٹرو میں سوتا تھا، میٹرو زمین پہ گاربیج ڈھونڈتا تھا کھانے کے لیے کچھ مل جائے. زبان آپ کو ان کی نہیں آتی، گھر آپ کے پاس نہیں ہے، پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. 17 سال کی ایج ہو، آدمی نہ آگے کہ نہ پیچھے کا. وہاں پہ جا کے پھر یہ جو اوورسیز پاکستانی نا، یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے، ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں. ایسے نہیں وہاں پہ جا کے دوستوں پہ نوٹ لگے ہیں جو گر رہے ہیں تو آپ پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا. تو جو یہ پاکستان چھوڑ کے لوگ جاتے ہیں نا، وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں. کئی تو دیکھو نا بوٹ میں جاتے ہیں، ان کے پاس ویزے نہیں ہوتے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں صرف باہر جا کے. جب باہر جاتے ہیں ان کی لائف اور ٹف ہو جاتی ہے. تو آپ فرانس ہی کیوں گئے؟ اس کا انتخاب کیسے ہوا، کس طرح پہنچے؟ میرا ایک دوست ہوتا تھا پیرس میں، وہ میرے ساتھ پڑھتا ہوتا تھا، تو وہ چلے گیا وہاں پہ. اس کی رچ فیملی تھی. اس نے مجھے کیا، میں نے کہا یار میرے حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان میں، بہت برے حالات تھے. تو جب میں کالج میں ہوتا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے، میں بتاتا نہیں تھا، چپ کر کے میں داتا صاحب چلے جانا لنگر لینے کے لیے لین میں لگ کے. اچھا، ادھر سے لنگر بھی کھایا بڑا؟ ہاں پوری دنیا کا پتہ ہے، میری بکس پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ جناب حالات بہت خراب سے. پھر میں نے چیزیں شیطان فیکٹری میں کام کرنا، ادھر کام کرنا، پیسے جوڑ کے. پھر اس زمانے میں ویزے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. تو میں اس لیے میں پیرس اس کے پاس چلے گیا. اس کے پاس گیا ہوں، ایک رات اس کے پاس سویا ہوں. وہ مجھے نکال دیا کیونکہ ہاسٹل میں 2 آدمی نہیں رہ سکتے. پھر وہ ٹچی کے سر پہ اور ہماری لائف شروع ہو گئی. اور فرانس اور پیرس کی گلیاں. تو پھر اس طرف کیسے آئے، فیشن کی طرف اسٹارٹ کیسے ہوا؟ میں ایسے آیا کیونکہ جہاں پہ مجھے ایک کام ملا نا پھر صفائی کا، جی، تو وہ فیشن کا آفس تھا، ٹھیک ہے. تو میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا تھا لڑکیاں کیسے ڈیزائن بنا رہی ہیں، کٹنگ ہو رہی ہے، اس کے ڈیزائن کیسے بن رہے ہیں، تو میں صفائی کر کے ایسے دیکھتا ہوتا تھا. وہ ایک دن میرا مالک ہے نا مجھے ساتھ لے گیا اپنے، پیکٹ لے اٹھا کے، وہ سیل مین آرڈر لے کے آنا. میں بھی چلے گیا، وہ چلے گیا چھٹی پہ. 6 ماہ کے بعد فرینچ تھوڑی مجھے آنے شروع ہو گئی. میں اسے سیمپل لیے اس کی بہن کے، سمجھی پتہ نہیں میں چوری کرنے لگا ہوں. میں کہا نہیں، میں جا رہا ہوں آرڈر لینے کے لیے. وہ مارکیٹ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ تھی، وہ مجھے لڑکیاں ایسے دیکھتی تھیں ساری. وہ جناب مجھے آرڈر ملنے شروع ہو گئے. جب میرا مالک آیا وہ کہتا ہے یہ کون بیچ کے آیا ہے؟ اس نے کیا، میں صفائی کر رہا تھا. کہتے طرح آج سے صفائی ختم، تو اب سیل مین بن گیا. ایسے میری لائف شروع ہوئی. اور کتنے سال ہو گئے اب اس دنیا میں، فیشن کی دنیا میں؟ فیشن کی دنیا میں 38 ایئر. 38 ایئرس. یس. تو کیا پاکستان کا اور باہر کا فیشن کیا اس میں دیکھتے ہیں آپ، مختلف کیا دیکھتے ہیں، فرق کیا؟ پاکستان کا فیشن تو میں نے بنایا ہے نا، اسکول فیشن ڈیزائن اسکول میں نے بنایا تھا نا، اس لیے مجھے اس طرح امتیاز ملا تھا نا. تو پاکستان میں فیشن تو میں لے کے آیا تھا، کیونکہ جب میں فیشن لے کے آیا تھا یہاں پہ لائٹس نہیں تھی، کیمرے نہیں تھے، موویز نہیں، میک اپ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں لوگوں کو پتہ تھا. میں 50 لڑکیوں کی ٹیم اپنے ساتھ لے کے آتا ہوتا تھا، 50 لڑکیوں کی ٹیم میں اپنے ساتھ لے کے آتا ہوتا تھا. تو جب میں کراچی، لاہور، اسلام آباد فیشن کرتا تھا، عمران بھی وہاں پہ آ کے بیٹھا ہوتا تھا ریسلنگ کے لیے. سارے لوگ آتے تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، شجاع صاحب، پرویز الہی، یہ سارے لوگ میرے پاس آتے تھے. تو فیشن تو میں نے شروع کروایا نا پاکستان میں. لیکن مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، ہر آدمی فیشن ڈیزائنر بن جاتا ہے.
ٹھیک ہے. ہر آدمی فیشن ڈیزائنر نہیں بن سکتا. فیشن ڈیزائنر وہ ہے جو آپ خود ڈیزائن کریں اس کو جی اور بنائیں. وہاں پہ کاپی رائٹس ہیں ہمارے پاس, یہاں پہ کاپی رائٹس نہیں ہیں. جو مرضی اٹھ کے جو مرضی, وہ انٹرنیٹ پہ تصویر لیتا ہے, میگزین میں تصویر لیتا ہے, وہ بنا کے ونڈو پہ لگا دیتا ہے, وہ کہتا ہے میرا ڈیزائن ہے. وہ ساتھ علی نے سیم ونڈو پہ لگائی ہے, وہ اس سے سستا, وہ اس نے ادھر لگایا, وہ اس سے سستا. تو اس کو تو وہاں پہ کیا سسٹم ہے کاپی وہاں رائٹ؟ پہ کاپی رائٹس ہیں, آپ کسی کی کاپی چیز نہیں کر سکتے. وہاں پہ آپ کو کیس کر کے پولیس اندر بھی دے دے گی. تو اگر پاکستان میں آپ نے کوشش نہیں کی کہ یہ سسٹم بنوا میں نے دیا؟ بہت ٹرائی کی, میں نے بڑی گورنمنٹوں کو کہا یہاں پہ کاپی رائٹس ہونے چاہیے. کاپی رائٹس بہت امپورٹنٹ ہے. تو کن کن سے دوستی رہی سیاست دانوں میں خاص طور؟ سب کے ساتھ. زرداری صاحب کے ساتھ, نواز شریف, شہباز شریف, سب کے ساتھ. تو کون سا آپ کو بہتر لگا جس کو فیشن سینس ہے؟ سارے ہی اچھے ہیں, ہر اپنا سٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میری ان کے ساتھ دوستی ہے, پیار ہے, سب مجھ سے پیار کرتے ہیں اور بس, کیونکہ میں نے کوئی کام نہیں لینا کسی سے. لیکن ان میں سے کسی کی اپروچ آپ کو بہتر زیادہ لگی ہو, مشرف صاحب میں, ان میں, یا کسی میں؟ ہر آدمی کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. جنرل صاحب جو بڑے ایسے کر کے تھے, ہاں جی. عمران جو ہے وہ پلے بوائے اور لک اور ویسا ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ بڑے شریف سے, بڑی ایسے, اور ان میں وہ سٹائل نہیں ہے. شہباز شریف کا اور سٹائل ہے. بے نظیر میرے ساتھ 8 سال رہی تھی پیرس, وہ مجھے پاکستان لے کے آئی تھی. اس کا اپنا سٹائل تھا, ٹھیک نا, بڑے علی گاؤں سے ایسے چلنا. وہ آپ کو آج ملی ہے, کھانا کھا رہی ہے میرے گھر پہ, تو 8 سال کے بعد آپ کو ملے گی. کہتی تھی تو بٹی کے گھر ایسے نہیں بیٹھا ہوا تھا, تو نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. شی از ویری انٹیلیجنٹ. یہ دیکھو نا, یہ ہمارے ملک نے ان لوگوں کو لوز کر دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو عمران خان سے دوستی کب ہوئی؟ بڑی پرانی. اچھا, کوئی 40 ایئرس. یعنی اس وقت تو وہ اپنے پڑھے ہوں گے اس وقت. 40 ایئر نہیں, وہ شروع ہوا تھا کرکٹ میں نا, کرکٹ میں تھے اور سٹار بن چکے تھے. ہاں سٹار, وہ مشہور ہو گیا تھا لندن میں اس زمانے میں, تو پلے بوائے ہوتا تھا عمران. صحیح ہے. تو آپ اکٹھے کئی یادیں ہوں گی آپ کی تو بہت زیادہ. تو کبھی اس کے بعد آپ آخری ملاقات کب ہوئی؟ کافی دیر سے نہیں ہوئی. جب وہ پرائم منسٹر بھی بنا تھا میری ملاقات نہیں ہوئی. نہیں ہوئی ان 3.5 سالوں میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. آپ نے کوشش بھی نہیں کی؟ نہیں, پتہ کہ جب آدمی بزی ہوتا ہے نا تو میں اچھا نہیں سمجھتا. تو پاکستان میں جو لوگ فیشن ڈیزائن کر رہے ہیں, چیزیں ڈیزائن کر رہے ہیں, ان کو آپ کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں, یا آپ کے نزدیک یار یہ ذرا بہتر ہے, اگر کوئی 4-5 نام یا کچھ اب لے سکیں؟ میں بالکل نہیں جانتا کسی کو. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ میں یہاں پہ آپ کے سامنے آتا ہوں, اتنا بزی ہوتا ہوں, ایئرپورٹ سے گھر پہ. پہلے میں پی سی میں ٹھہرتا تھا, پی سی میں 30 سال میں ٹھہرا ہوں. اپنا آیا, یہ میٹنگ وہ میٹنگ, بزی لائف اور سارا کچھ. زیادہ مجھے شوق نہیں ہے باہر پارٹیوں پہ جانے کے لیے, لوگوں کو اپنی شکل دکھانے کے لیے. یہ سارا کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ لوگ انوائٹ تو بہت کرتے ہوں گے. بہت کرتے ہیں, بہت مجھے کہ پارٹیز میں آ جائیں, ادھر آ جائیں. ہاں, میں جاتا نہیں ہوں بالکل. آج بھی مجھے 3-4 میسج آئے ہیں کل کے کھانے کے لیے, پرسوں کے کھانے کے لیے, ہم نے اسپیشل آپ کے. میں کہا یار نیکسٹ ٹائم, کیونکہ میں نے سیٹرڈے کو چلے جانا ہے, میں نے بڑا بزی ہونا ہے, تو میں کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو یہاں کی زندگی میں اور وہاں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہاں پہ زندگی سیم زندگی ہے, یہاں پہ ذرا زندگی ٹف ہے. یہاں پہ آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں 4 بجے کا, تو 4 بجے پورے. باہر 4 بجے کا ٹائم دیتے ہیں, 4 بجے پورے. پاکستان میں 4 بجے کا ٹائم دے, وہ 5 بجے آئیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ. آپ کی زندگی میں میری آپ سے کوئی 4-5 سال سے تو ملاقات ہے. جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو کوئی نیا مجھے حادثہ سننے کو ملتا ہے. ابھی کوئی 1 سال پہلے فرانس میں آپ کے گھر پہ پوری ڈکیتی کی واردات ہوئی. یہ کیا معاملہ, پورا فلمی سین ہے, اور کتنا نقصان ہوا, کیا ہوا؟ وہ اصل میں نا جو ڈاکے مارتے ہیں وہاں پہ نا, تو انہوں نے کوئی 8-10 جو بڑے مشہور لوگ تھے, فلم ایکٹر تھے, بزنس مین تھے, اور ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے, ان کے گھروں میں ان کا ڈاکے مارنا شروع کیے. انہوں نے میرے گھر پہ ڈاکہ مارا, کیونکہ ماشاءاللہ میرا نام کافی مشہور ہے وہاں پہ. اس کے بعد میرے گھر پہ بھی بڑی پارٹیاں ہوتی تھی, تو کوئی دیکھ کے گیا تھا ایک پینٹنگ میرے گھر پہ. پینٹنگ تھی ڈیلی کے نام پہ, تو وہ اس نے بھیجا تھا اس کو لینے کے لیے. اچھا, کسی نے دیکھی؟ ہاں, کسی نے بھیجا. ویسے آپ کے گھر نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پینٹنگ وہ لے گئے. تو اس کے بعد میں سو رہا تھا اندر, انہوں نے پکڑ کے مجھے ہاتھ کڑیاں لگا کے, پستولیں رکھ کے,
وہ ساری میری گڑیاں، میری کتنی چیزیں تھیں، کوئی 3 ملین یورو کی وہ میری لے گئے. اور وہ پینٹنگ کتنے یورو کی تھی؟ پینٹنگ 1 ملین یورو کی تھی. اوہ ہاں، تو اس سے ذرا میری گردن پہ مسئلہ بن گیا، میری نرس پھس گئی ساری، تو میرا یہ لیفٹ ہینڈ ذرا کام نہیں کرتا آج کل. تو پھر وہاں پہ قانون کس طرح سے حرکت میں آیا، کیا ہوا؟ وہاں پہ 2 پکڑے گئے، پولیس بڑی جلدی سے انہوں نے 2 کو پکڑ لیا، اور 2 جو ہیں جو پولیس بن کے آئے تھے، شکلیں لکائی ہوئی تھی ساری، وہ بتا نہیں رہے ابھی ان کا. اچھا، وہ پولیس کا ہی پورا روپ دھار کے آئے تھے؟ پولیس بن کے آئے تھے. صحیح ہے، پولیس بن کے آئے تھے. ہاں. تو آپ اس سے پہلے پاکستان میں کچھ زمین کا مسئلہ ہوا آپ کا؟ ابھی بھی ہے، ابھی بھی چل رہا ہے عدالتوں میں؟ میں وہیں سے آ رہے ہیں. کیا ہے یہ زمین کا مسئلہ؟ اور میں اوور آل پوچھ رہا ہوں، سوچتے نہیں کہ محمود بھٹی کیا یار تیری زندگی میں حادثات بڑے ہیں، دھوکے بڑے ہیں، یہ بڑا معاملہ تھا؟ بس یہ اس لائف اس میں کوئی نہیں ہے. وہ زمین کا مسئلہ وہ کہ ایک وکیل کو تھوڑی لیٹر دیا ہوا تھا، 1 مربع زمین تھی ملتان روڈ پہ، تو وہ مجھے بڑی خواہش تھی میری مدر کے نام پہ یتیم خانہ، اس کے نام پہ کچھ میں بنا لوں. جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی، مجھے پتہ چلا میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی، میں پیرس میں تھا، میں آیا تو پوچھا یار میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی ایسے. انہوں نے کہا جی وہ قبرستان میں چلے جائیں آپ دیکھنے کے لیے. وہاں پہ قبرستان میں چلے گیا، تو میں نے جب وہ یتیم خانہ بنانا تھا، وہ کیونکہ ڈیزائن سب چیزیں میں خود ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور بعد میں وہ پتہ چلا وہ وکیل جس کو میں نے اتھارٹی لیٹر دیا تھا، اس نے اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ کروا لی وہ زمین 1 مربع. ہاں جی 1 مربع. اصل میں باہر ہمیں وکیلوں کی عادت ہے، ایسی ملکوں میں جاتا ہوں میرے وکیل ہی سارے کام کرتے ہیں، تو پھر آپ نے وکیل نہیں کچھ کرتے. تو آپ نے یعنی جس کو وکیل کیا تھا، جس نے آپ کا ہی کام کرنا تھا، اس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کر دیا. اور اس پہ پکڑ کے جب میں نے اس کا اسٹے آرڈر لیا، وہ کیس کیا، اس نے پکڑ کے مجھ پہ کوئی 20 کیس کر دیے. تو اس کا کیا جانا ہے، ٹھیک ہے نا، جانا تو میرا ہے نا، میں نے تو وکیل ڈھونڈنے ہیں پے کرنے کے لیے. تو آپ کتنی دیر سے اس مسئلے میں الجھے ہوئے؟ اب 3 سال ہو گئے، کیونکہ پاکستان میں نا سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اب پاکستان نے مجھے 2 بڑے ایوارڈ دیے ہیں، تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پبلک کا شکریہ، جو لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب چیزیں مجھے ملتی ہیں. پاکستان میں جسٹس سسٹم نہیں ہے، سب سے دنیا کا خراب جسٹس سسٹم پاکستان میں ہے. یعنی آپ جب عدالت میں جاتے ہیں میں پریشان ہو جاتا ہوں. ایک عورت جج بیٹھی ہوتی ہے، وہ 10-12 بدماش بن کے آتے ہیں، کسی نے ٹائی بھی نہیں لگائی ہوتی، کسی نے وکیل نے سوٹ کوٹ بھی نہیں پہنا ہوتا، وہ آ کے اتنی بدتمیزی کریں گے. ایک وکیل آیا، اوئے میرا پیو بھی قتل ہو گیا سی تو میں استاد پیچھے میں بھی قتل ہو جانا. اندازہ کریں گے جج کے سامنے یہ بول رہے ہیں. جج بیچاری اٹھ کے چلے جاتی ہے ایک کمرے میں، پولیس کو فون کرتی ہے بلانے کے لیے، کیونکہ میرے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں سر. تب وہ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، تو میری زندگی میں کچھ نہیں ہونا اس کا. اچھا، یہ آپ کو لگتا ہے جو سسٹم چل رہا ہے جس طرح سے پاکستان کا جسٹس سسٹم سب سے گندا اور خراب سسٹم ہے پاکستان کا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں جنگ میں لڑوں گا، اپنی فائٹ کرتا رہوں گا. میں جنگ اس لیے لڑوں گا کیونکہ میری ماں کے زمین تھی وہ. میں نے جج کو کہا میرا بیان ریکارڈ کریں، لکھیں، یہ زمین یتیم خانے کے نام پہ کر دیں، میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کتنے پیسے اس پہ بلڈنگ پہ لگیں وہ میں لکھ کے دوں گا، میرے نام پہ نہیں چاہیے مجھے. میری ہی زمین ہے، میں نے ہی اتھارٹی لیٹر دیا تھا اسے، لیکن مجھے یہ زمین نہیں چاہیے، یہاں پہ یتیم خانہ بن جائے. مجھے نہیں چاہیے بالکل. یار یہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہم نے زندگی میں ساری عمر نہیں رہنا اس زندگی میں، ٹھیک ہے، جب آپ نے چلے جانا ہے چلے جانا. یہ زمینیں محال صاحب ادھر ہی رہ جانے ہیں، سب چیزیں ادھر ہی رہ جانی. میں جب جاتا ہوں قبرستان اپنی ماں کی قبر پہ، تو وہ مجھے صرف قبر ہی نظر آتی ہیں، میری ماں بھی کچھ لے کے نہیں گئی، میں نے بھی کچھ لے کے نہیں جانا. تو اس وکیل نے کبھی آپ سے کہا نہیں کہ چلیں اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کر لیں؟ نہیں، وہ سینئر وکیل ہے اور میں بڑا پاورفل ہوں. جج میرے حق میں فیصلہ نہ کریں، میں ججوں کو چینج کروا دوں گا. تو آپ نے کہا نہیں یہ یتیموں کی زمین ہے، یہ تو وہ تو خود ہی پیش ہوتا ہے. اچھا، نہ 3 سال میں ایک دفعہ پیش نہیں ہوا. وہ جی وہ سینئر وکیل ہے، اس کے وکیل آتے ہیں، وہ پیش نہیں ہوتا جی، وہ بزی ہے. آج سپریم کورٹ میں ہے، آج وہ ہائی کورٹ میں ہے، اور آپ ہر مرتبہ جا رہے ہیں. میں پیرس سے آتا ہوں عدالت میں جانے کے لیے. جج صاحب نے کوئی اظہار نہیں کیا ان 3 سالوں میں؟ میرا خیال ہے جج جو خود بھی ڈرتے ہیں.
کیونکہ جسٹس سسٹم نہیں ہے نا. باہر اگر آپ کے جج کو کہہ رہے ہیں اس نے آج آپ کو بلایا نا, اگر آپ نہ آئیں, ایک سکم میں مجھے پتہ ہے کہ آرڈر ہونے ہیں, اس وکیل کے بھی, پریزیڈنٹ کے بھی, منسٹر کے بھی, سارے اس کے پتہ ہے کہ آرڈر ہونا ہے. بٹ صاحب تھوڑی سی پرانی بات ہوگی لیکن چھیڑنی چاہیے. کیا ہوا تھا, آپ ہاسپٹل میں تھے اپنے نیشنل میں؟ ہاں, وہاں پہ آگے ثاقب نثار صاحب اس وقت کے چیف جسٹس, انہوں نے آپ کے ساتھ برے تبادلہ ہوا کلمات کا برے, اور اس سے آپ کی زندگی کیسے ڈسٹرب ہوئی, وہ کیا ہوا؟ ابھی تک ہے ہاسپٹل میں. وہ جج صاحب آ گئے تھے کیونکہ پارکنگ پلازا بن رہا تھا تو میں بنوا رہا تھا. میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, میں سنڈے کا دن تھا, میں پیرس سے آیا تھا, جین پہنی ہوئی تھی. تو جج صاحب انٹر ہوتے ہی کوئی 100 آدمی ان کے ساتھ تھا, اور میں نے کہ مجھے نہیں پتہ یہ جج صاحب ہیں کون ہے. میں کہ کسی مریض کو کوئی دیکھنے آیا ہے, کوئی پتہ نہیں کون ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی منسٹر ہے, کون ہے, مجھے نہیں پتہ. وہ آتے سارے مجھے ڈاکو 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 کہہ رہے تھے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی. میں ایسے ڈیزائنر ڈاکو, میں کہا میں ڈاکو. میں نے پوچھا پولیس والے سے یہ کون ہے, کہتے جی یہ چیف جسٹس صاحب ہیں. میں کہ جی آپ بڑے بدتمیز ہیں. آپ نے منہ پہ کہہ دیا؟ کیونکہ چیف جسٹس بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. چیف جسٹس تو ماشاء اللہ نا بہت عام آدمیوں کو نہیں ملتی وہ پوسٹ. ٹھیک ہے, وہ تو لکی ہیں جن کو وہ پوسٹ مل گئی ہے. تو ججوں کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں. ججوں کی نہیں, عام آدمی کی بھی, پولیس والے کی, آرمی کی. وہ ایک وردی جو ہے نا ایک ملک کی ایک نشانی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی عزت نہیں کریں گے پھر ملک تباہ ہو جائے گا سارا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے جی پولیس والوں کو پکڑ لو, اس کو FIA پکڑ لو, اس کا پاسپورٹ لے کے کپڑے چینج کر کے آنا. بلاؤ نا, وہ ڈیزائنر بڑی باتیں کرتا تھا. کمرے کا ریٹ کیا ہے؟ میں کہ مجھے کیا پتہ ہے کمرے کا ریٹ کیا ہے, مینیجر رکھے ہیں اس کو پتہ ہوگا کمرے کا ریٹ کیا ہے. میں تو ایک ڈائریکٹر ہوں, ٹھیک ہے نا. بہرحال وہ جج صاحب مجھے پکڑ کے لے گئے عدالت میں. میری وائف بھی ہوتی تھی باہر کی, وہ گر گئی, اس کا پاسپورٹ بھی لے لیا, میرا بھی لے لیا. کپڑے چینج کر کے آنا. میں نے گھر سے قمیض منگوائی اور میں عدالت میں گیا ہوں. اسی وقت عدالت آؤ؟ ہاں جی, عدالت بلا, یعنی چیف جسٹس صاحب خود آپ کو لینے آئے ہیں عدالت کے لیے؟ ٹھیک ہے. عدالت چلے گئے شام کو, پولیس نے ادھر پکڑا, ادھر ویگن میں ڈالا ہوا ہے. فرسٹ ٹائم میں اپنی لائف میں ایک ویگن دیکھ رہا ہوں, اور وہ رو رہی تھی, وہ گر رہی تھی. ان کو بھی ساتھ لے لی؟ اور کیا. تو عدالت میں جا کے وکیل کہتا نہیں بولنا. میں کہا کیوں نہیں میں بولوں گا. میں کہا مجھے آپ نے ڈاکو کیوں بنایا؟ میں نے کون سے ڈاکے مارے ہیں؟ میرے پاسپورٹ کیوں چھین لیے؟ اچھا مجھے نہیں پتا ہے, دے دو اس کے پاسپورٹ واپس. اٹھ کے چلے گئے. بس اگلے دن میری جو پارٹنر ہے ماشاء اللہ, ان کے ساتھ بھی جنگ شروع ہو گئی, کیونکہ وہ جا کے فنڈ میں جا کے 25 لاکھ روپے دے آئے وہاں پہ جا کے میرے پوچھے بغیر. اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس چکر میں. انہی کو ڈیم فنڈ میں؟ ہاں جی, ڈیم فنڈ. اس وقت بڑی کیمپین چل رہی تھی. ہاں جی, ڈیم وہ میں پیسے دے آئے جا کے. بس اس کے بعد پھر میرے پارٹنر کے ساتھ بھی حالات اتنے اچھے نہیں رہے, آج تک اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ. اور پھر سنا مسز کے ساتھ بھی ختم ہو گیا معاملہ. وہ اس کے ساتھ وہ بڑی لڑائی ہوئی پیرس جا کے. وہ کہتی میں نے تیرے ملک میں نہیں جانا, تیرے ساتھ میں نے نہیں رہنا. بس ختم ہو گیا پھر ڈیورس اینڈ. لیکن میں کافی اپسیٹ رہا, میں کوئی 1.5 سال پاکستان نہیں آیا تھا. اور یہ سارا اسی واقعے کی وجہ سے سارا معاملہ کی وجہ سے, ڈائیورس تک بھی بات اسی وجہ سے پہنچی. اس وجہ سے سارا اس وجہ سے چلا تھا, اور ابھی تک چل رہا ہے وہ اس وجہ سے, کیونکہ میرے جو پارٹنر ہیں ان کے ساتھ میرے اتنے اچھے حالات نہیں ہیں. میں تو پیرس ہوتا ہوں, وہ ادھر ہوتے ہیں, وہ ہاسپٹل کے مالک ہیں, جو چاہیں وہی کر سکتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, مین شیئر میرے پاس ہے. آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے اپنی مسز سے معاملہ سیٹل کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ملک کے سب سے بڑے جج نے اگر کہہ دیا ہے کہ تم ڈاکو ہو تو اس کا مطلب ہے تم ڈاکو. بالکل, بہت زبردست سوال کیا. وہ مجھے کہہ رہی تھی تیرا چیف جسٹس ایسے لوگوں کے پاس نہیں جاتے. اس کا بھائی بھی جج ہے ایک پیرس میں. اچھا. تو وہ کہتی ہے کوئی جج ایسے نہیں جاتا, وہاں پہ جج نہیں آتے ایسے. وہ جج تو جناب پولیس آتی ہے, وہ پکڑتی ہے, وہ آپ کو لے کے جاتی ہے عدالتوں میں, پھر جج فیصلے کریں گے. آج تک کبھی ایک جج کسی کے پاس نہیں گیا وہاں پہ اس کو پکڑنے کے. یہ پاکستان میں ہی روایت ہے کہ جج خود پہنچ جاتے ہیں ہاسپٹل میں, اور وہ بھی ایک آدھا 2 جج ہیں. یہ بھی اپنی حد سے زیادہ تجاوز کیا. اب تو لوگ ان کو کس طرح سے یاد کرتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. بات دیکھ لیں نا, آپ دیکھیں نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ میاں بہت بڑا ہے. مجھے پتہ ہے جو جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے نا, کر رہے ہیں نا, وہ اپنی زندگی میں پے کر کے جائیں گے.
ادھر سے یا ادھر سے. دیکھیں اب وہ ثاقب نثار کدھر گیا, وہ کدھر گیا وہ, اور دنیا کیسے یاد کر رہی ہے, اور مجھے حلال امتیاز مل گیا. میں وہی بٹی ہوں نا جس کو مجھے کپڑے پہننے نہیں آتے, مجھے کہتا تھا کپڑے چینج کر کے آنا. ٹھیک ہے نا, کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کپڑے, میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا کپڑے چینج کر کے آنا. اب مجھے حلال امتیاز مل گیا, وہ جج صاحب پتہ نہیں کدھر ہے. بٹ صاحب کیا زندگی کا نچوڑ کیا ہے, کیا آپ نے نکالا, کیا سوچتے ہیں؟ میں سوچتا ہوں یہ جو زیادتی کرے گا وہ زندگی میں پے کر کے جاتا ہے. نمبر 1, زندگی میں بازو کبھی نیچے نہیں کرنے چاہیے. دس از ہز لائف. زندگی ایک فائٹ ہے. زندگی میں بازو کبھی نیچے نہ کرو. آپ نے بالکل پڑھائی نہیں کی یا تھوڑی بہت کی؟ نہیں کی ہے, میں BA کر کے گیا تھا گورنمنٹ کالج سے. ٹھیک ہے, لیکن میں ثاقب نثار جیسا اتنا پڑھا لکھا نہیں. لیکن فیشن کی باقاعدہ کوئی تعلیم وہ حاصل میں نے کی کبھی نہیں کی. تو یہ کس طرح, مطلب اتنا نام کیسے بن گیا؟ اللہ میاں نے آپ کو دماغ دیا نا, پھر سارا کرنا. آپ کہہ رہے ہیں یہ سینس کی بات ہے؟ سینس کی, دیکھو نا یہ گھر سارا میں نے خود ڈیزائن کیا ہوا. میں نے یہ, میں آرکیٹیکٹ تھوڑی ہوں, میں انٹیریئر کا تھوڑی ہوں, میں کبھی پڑھنے نہیں گیا یہ کیسے یہ لگانی ہے, یہ کیسے سوئچ کہاں پہ لگانا ہے, یہ بٹن کہاں پہ لگانا ہے, لائٹیں کیسے لگانی ہے, پینٹنگ کی لائٹیں کیسے لگانی ہے. دیکھو نا اس نے وہ لائٹ ایک غلط لگائی, اس کو کل صحیح کراؤں گا, مجھے نظر آ رہی. تو وہ ایک سینس ہے. آپ کی زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ کون سا تھا؟ بہت جب خوشی ہوئی ہو, ایسا لمحہ جسے آپ بار بار یاد کرتے ہیں؟ نمبر 1 تو میرے بچے جب پیدا ہوئے, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ میاں آپ کو تحفہ دیتا ہے. نمبر 2 جب مجھے یہ ایوارڈ ملنے شروع ہوئے. نمبر 3 جب میری لائف پہ موویز بننی شروع ہو گئی, میں بٹی بن گیا, سنیما موویز بننی شروع ہو گئی. نمبر 4 وہ سب سے اچھا میرا دن ہے اور ہے جو لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی اور اس زمانے میں ایسے کر کے چلے جاتے تھے, سوری بھی نہیں کہتے تھے. اب وہ گزرتے بھی نہیں ہیں تو سوری کرتے ہیں آپ سے. اور کوئی ایسا واقعہ جس نے زندگی میں رلا دیا ہو کہ یار یہ کیا ہوا؟ ایسا واقعہ یہ زندگی میں, مطلب جب پیسے تھوڑے سے میں نے کمانے شروع کیے, ایک میں اسٹوڈنٹ میں رہتا تھا سروینس کوارٹر میں, پیسے لکوتا تھا میں. ٹھیک ہے, کوئی لے نہ جائے, اور صبح اٹھ کے کام کرتا تھا. پیسے میں نے ایسے لکائے ہوتے تھے, زمین پہ میں سوتا تھا ایک متلے کے ساتھ, ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا, میرے لیے وہ انسان ہے جو اپنا ماضی نہ بھولے. وہ انسان ہے جو اپنا ماضی نہ بھولے. اپنا ماضی کہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اب میں لوگوں کو کہہ دوں میں تو خربم پتی ہوں, میری فیملی تو کنگ ہوتی تھی, میرا یہ ہوتا تھا, تو لوگ سمجھے نا. تو لیکن وہ میرے ساتھ پیرس میں بھی, پوری دنیا میں لوگوں کو میری لائف کا پتہ. تو آپ تو اب اللہ نے بہت نوازا ہے آپ کو, بہت امیر ہیں, تو امیر بن کے کیا سوچتے ہیں کہ یار میں طاقت بھی ہے, اثر و رسوخ بھی ہے؟ نہ, میں سمپل آدمی ہوں اور میں کسی سے کوئی سفارش نہیں کرواتا. دیکھیں نا آپ سب چیزیں, ہر آدمی مجھے کہتا ہے تو ایک فون کرے, ایک سیکنڈ میں دیکھنا کیا ہوتا ہے. میں کہنا آپ کے تو مطلب زرداری صاحب بھی دوست ہیں, آج کے وزیر اعظم بھی آپ کے دوست ہیں, سب ہیں, لیکن آپ نے اپنے کیس کا بھی نہیں انہیں بتایا؟ نہ. آپ نے ایک ٹائم میں کہا کہ میں یہ واپس کر دوں گا تمغہ. ہاں بالکل. کیا ہوا تھا؟ یہ اپسیٹ عدالتوں کے چکر لگا, وہ پولیس والوں نے اپنے بلا FIA نے بلا فلانے کر, اور میرا کیا لینا دینا پولیس کے ساتھ, FIA کے ساتھ, اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے ساتھ. میں ٹیکس پاکستان میں بھی پے کرتا ہوں, پیرس میں بھی پے کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سب چیزیں میں پے کرتا ہوں, ایک ایک چیز میری لیگل ہے, رائٹ ہے, میں غلط چیزیں میں نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ اگر گارنٹی دیں, ضمانت دیں, تو میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری لا سکتا ہوں پاکستان. بالکل میں لے کے آ سکتا ہوں. مصیبت یہ ہے یہاں اوورسیز پاکستانی وہاں پہ جا کے بہت محنت کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, بڑے امیر لوگ ہیں, وہ ڈرتے مارے کبھی پاکستان آئے نہیں یہاں پہ. کیا ڈرتے مارے وہ آتے نہیں, کیونکہ ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. کل خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا, میری کتنی چیزیں ہیں, میرے بچے کبھی آئیں گے یہاں پہ؟ مجھے رلوا دیا پکڑ کے. میرے بچے تو بورن ہی امریکہ میں ہوئے ہیں, امریکن ہے وہ, ان کا تو امریکن سسٹم کا پتہ ہے نا.
تو وہ کبھی آئیں گے یہاں پہ؟ لوگ کھا جائیں گے ان کو پکڑ کے. کل بھی میرا ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا اپنی چیزیں کم کر، اپنی چیزیں کم کر، پیرس علی رکھ، پاکستان میں فٹافٹ کم کر، انہوں نے جو تیرے بچوں کو پاگل کر دینا ہے پکڑ کے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3. تو وہ پاکستان نہیں آتے؟ نہیں آئے ہیں میرے ساتھ، لیکن وہ سسٹم کو نہیں سمجھتے. سمجھ ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا تھا. ان کی ماں امریکن ہے، وہ خود امریکن ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں جو فریب اور چیزیں چل رہی ہیں ہاں وہ اس سے دور ہیں. وہ بہت ان کو باہر کے لوگ یہ چیزیں بچے جو ہے نا ان کو نہیں پتہ ہے یہاں پہ کیا. وہ تو کہ عدالت میں کیس کریں گے، عدالت میں جا کے فیصلہ ہو جائے گا. یہاں پہ وہ میرے بچے رول جائیں گے، ایک دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ، اس کے بعد ختم. میرے حالات دیکھ لینا کیا بنے ہوئے ہیں، میں کچھ نہیں کنٹرول کر سکتا. تو آدمی کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ آدمی کو زندگی بالکل چپ کر کے آرام سے گزارنی چاہیے. انجوائے بھی ہونا چاہیے لائف کا. میں نے اپنی زندگی میں بہت انجوائے کیا ہے. میں پلے بوائے رہا ہوں کس ٹائم پہ، پوری دنیا مجھے جانتی تھی، اور میں نے بڑی لائف انجوائے بھی کی ہے. یہ جو پلے بوائے ہے اس کا کنسیپٹ تو آپ سمجھائیں. لوگ کہتے ہیں جیسے خان صاحب نے کہا پلے بوائے رہا ہوں، انہیں دھمکی دی گئی، انہوں نے کہا رہا ہوں اب تو نہیں ہوں، اب تو ہو گیا ہوں. آپ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پلے بوائے رہا ہوں، اب جو ہے میں یہ کام کروا رہا ہوں، نیک کام کروا. تو یہ کیا ہے پلے بوائے؟ اس کو کہتے ہیں آدمی جب ینگ ہوتا ہے نا تو آپ کے پاس آتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے. پیسے نہیں ہوتے، آپ نے شو کرنے ہوتے ہیں. ریسٹورنٹ پہ جا، کلبوں میں جا، لوگوں کے پاس ایسے کپڑے بن کے آ، تو لڑکیاں ہر پاسے لڑکیاں آپ کے آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو ملنا چاہ رہی ہوتی ہیں، آگے پیچھے یہ کرنا ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں پلے بوائے. تو جب آپ تھے اپنے زمانے میں اس وقت تو یہ ہوتا ہوگا جس کلب میں جاتے ہوں گے آپ کی شہرت نکلتی ہوگی. دروازہ ایسے کھلتا تھا، ریڈ کیپٹس ہو جاتا تھا، بٹی 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 بٹی. لوگ پاگل ہوتے تھے میں اس کلبوں میں جاؤں، کیونکہ ماشاء اللہ میرا نام بننا شروع ہو گیا تھا. اور دنیا کے مہنگے کلب کہاں پہ؟ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں، ہر کنٹری میں. لندن میں ایک مہنگا کلب بھی ہے، ایک چیپ بھی ہے. پیرس میں مہنگے بھی ہیں، چیپ بھی ہیں، اے پی بھی ہیں. اس کے کارڈ کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے، اس کی ممبرشپ ہے. تو اس کلبنگ کے لیے تو آپ کا جم خانہ ہے یا پنجاب کلب ہے، تو اس کلبنگ کے لیے تو بھٹ صاحب بہت پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. بڑے پیسے جاڑے بھی ہیں. میں نے بہت راستوں میں پھرتا تھا بڑے، لیکن 10-12 سال ایک دم بنا. میں نے سوچ کیسے بدلتی ہے؟ بس آ جاتی ہے نا، آدمی کر کر کے تنگ آ جاتا ہے. بتا جتنا بھی ہو اوپن. میں نے 10-12 سال پہلے نا ایک دم خود ہی اکیلا ہوتا تھا. اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لڑکی شڑکی نہیں تھی، لیکن میں نے کہا چھوڑو کلب مشلبوں کو، اب نہیں میں نے جانا. ایک دم میں پیچھے ہو گیا. اور اس کے بعد پھر نہیں گئے؟ نہ جی، شادیاں فنکشنوں پہ میں جاتا ہوں، لیکن کلبوں میں نہیں جاتا. پہلے تو ایوری نائٹ میں جاتا تھا کلبوں میں. تو آپ کی شادیاں جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوئی، آپ کی شادیاں باہر ہوئی؟ اب وائف پاکستانی ہے. اب پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے دل کی کوئی بات ایسی کہنا چاہتے ہوں؟ بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ میں ہمارا جسٹس سسٹم ختم کرے. اور پاکستان اتنی اچھی قوم ہے، اتنا پیارا ملک ہے، اور ان کو سکھائے. ہمارے پولیس والے، آرمی، ان کی وردی کی عزت ہونی چاہیے، ججوں کی عزت ہونی چاہیے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، آپ کی چیزوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ میاں ان کو سمجھائے. بس تو سوچتے نہیں کہ پاکستان کے لیے کوئی ادارہ بنا جاؤں، کچھ کر جاؤں؟ بالکل، میں نے بڑی چیزیں بنائی ہیں. میں سوچتا تھا اب یہ دیکھ لو، یہی تو مسئلے بن گئے. یتیمانہ بناتا تھا، مجھ پہ 20-23 کیس بنے ہوئے ہیں. آپ پہ کس نوعیت کے کیس بنے ہیں؟ انٹرویو دیا ہے اس کا نام لے کے، عرب اس کا جوید چودھری کے ساتھ انٹرویو کیا ہے، تو یہ تو فلانا سب ٹی وی والوں کے ساتھ، وہ فلانا، مطلب اس کے اور کوئی کام نہیں ہے نا. تو اب آپ یعنی کہہ رہے تھے کہ جو سوچ وغیرہ بھی تھی تو وہ سوچ میری اوپر نیچے ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ واقعات اتنے ہو گئے. ہو رہے ہیں نا، لیکن میں تو اس کو فائٹ کروں گا نا. جب تک میرا دم ہے، میرے جان ہے، تو فائٹ کرنی چاہیے. وہ نہیں ڈرنا چاہیے میں چپ کر کے میں بیٹھ جاؤں، ڈر جاؤں، یہ کر دوں. نہ آج کل تو پاکستان میں بہت زیادہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں. ہاں، وہ اس لیے کیونکہ پاکستان میں وہ بیچارے ان کے پاس ہے کچھ نہیں نا یہاں پہ. تو کیا بہتر کیا ہے؟ باہر بھی لائف بڑی ٹف ہے، بہت ٹف ہے، اتنی ایزی نہیں ہے. پاکستان میں تو پھر بھی لائف اچھی ہے، باہر کی لائف بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے. اب تو یورپ ویسے ہی بڑا اکانومی ان کی بڑی خراب ہے. وہ کتنے لوگ باہر کے آئے ہیں، وہ سارے جو الیکشن جیت رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو باہر نکالیں. اچھا. ہاں جی. تو اس وقت تو یہ بھی چل رہا ہے کہ جو باہر سے لوگ آئے ان کو نکالو. ہاں جی.
بالکل وہاں پہ اس پہ پارلیمنٹ میں ہر جگہ بات ہو رہی ہے. ہاں ابھی یورپین یونین پہ بڑے جو الیکشن جیت رہے ہیں یورپین یونین پہ، وہ اس چکر میں جیت رہے ہیں، ان کو باہر نکالیں. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جناب. تھینک یو ایوری ٹائم اس میں پریشر، جب بھی میں آپ سے ملتا ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے. آپ نے بٹ صاحب کے ساتھ میری گفتگو سنی، آپ کو اچھی لگی بری لگی، آپ اتفاق کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. انشاءاللہ پھر نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.